صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں جو بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور فرقہ پرستی کا عفریت جس طرح اپنے چبڑے نکالے ہوئے پورے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو نگل جانے کی کوشش کر رہا ہے، اے اللہ اس سے اس ملک کا زبردست نقصان ہوگا. اے اللہ ملت کا نقصان ہوگا. اے اللہ تیرے دین کے کام کو کرنے کے راستے یا اللہ تنگ سے تنگ ہوتے جائیں گے. اے اللہ ہم تجھ سے اپنے ملک میں امن و امان مانگتے ہیں. پیار و محبت کی فضا یہاں قائم رہے، تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ پیار و محبت کا جو رشتہ یہاں بسنے والوں کے درمیان صدیوں سے قائم رہا ہے، اے اللہ اس کو باقی رکھ. اے اللہ دین کا جو کام اس ملک میں ہو رہا ہے، اے اللہ اس میں ترقی عطا فرما. ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ رکاوٹیں ڈالنے والوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما. اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ راستے سے ان کو ہٹانے کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ 2 مارچ کو یا اللہ مہرہ کی سرزمین پر قومی اتحادی کے عنوان سے جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اے اللہ تو اس کو کامیابی سے ہمکنار فرما. اے اللہ ہر طرح کی رکاوٹیں جو اس راستے میں آنے والی ہوں اس کو دور فرما. اے اللہ لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرما. اے اللہ اس کانفرنس کے پیغام کو دور تک اور دیر تک اے اللہ ہمارے ملک میں باقی رکھ اور اس کو پہنچا دے. اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. اے اللہ ایک ساتھ رہ کر مل جل کر رہنے کی فضا قائم فرما. اے اللہ فرقہ پرستی کو ہمارے ملک سے ختم فرما. پیار و محبت کی فضا پیدا فرما. یا اللہ ہم سب کو اسلام کے ساتھ اس ملک میں پوری دنیا میں زندہ رکھ. اور اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اے اللہ آج کی اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ جن لوگوں نے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے دامے گرمے قدمے سخنے کسی طرح کی بھی مدد کا فیصلہ کیا ہے یا مدد کی ہے، اے اللہ سب کو قبول فرما. سب کے تعاون کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. کھانے کا رسم کیا گیا ہے، لہٰذا کھانا کھا کر جائیں. کھانا کھلانے والے احباب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو لے لیں. ہاں ادھر پیچھے ہی بیٹھے، آپ بھی آ جائیے گا. حضرت آج کس سلسلے میں یہاں پہ میٹنگ تھی اور آپ نے کیا بیان کیا؟ دیکھیے آج کی یہ میٹنگ 2 مارچ کو یہاں قومی یکجہتی کے عنوان سے ہونے والی کانفرنس کو کامیاب بنانے کے سلسلے میں کس طرح سے محنت کی جائے اس تعلق سے ہوئی. اور اس میٹنگ میں یہ بتایا گیا لوگوں کو کہ آج ملک کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت یہ ہے کہ ملک میں بھائی چارہ کی فضا قائم کی جائے. نفرت کا ماحول جو بنا دیا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے ملک کے ہر شہری کو سامنے آنا چاہیے. یہ ملک کے ہر شہری کی ذمہ داری ہے. یہ پیغام دینے کے لیے یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور اسی کی تیاری کے لیے آج کی یہ میٹنگ بلائی.
آپ ملت اسلامیہ اور برادران وطن سے کیا ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، ملت اسلامیہ سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں اور برادران وطن سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم سب کا ملک ہے، اور اس ملک کو پہنچانے والی کسی بھی کوشش اور کسی بھی ناشائستہ حرکت کو ہمیں پوری سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں میدان میں آنا چاہیے۔ تو ملت اسلامیہ کے لوگوں سے بھی ہم یہ کہتے ہیں اور برادران وطن سے بھی کہتے ہیں کہ اس وقت وہ سامنے آئیں اور فرقہ پرستی سے لڑنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اب جیسا ماحول ہے اس کے کس انداز سے لوگوں کو جو ہے نا جڑنا چاہیے اس کانفرنس سے؟ دیکھیے، موجودہ ماحول میں لوگوں کو اسی جذبے کے تحت جڑنا چاہیے کہ موجودہ ماحول ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور جب تک یہ ماحول ملک میں باقی رہے گا یا ترقی کرے گا، ملک ترقی کے راستے کی طرف آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے ملک کو آگے لے جانے کے لیے اپنی پرانی روایت کو، پیار و محبت کی اور گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کے لیے ہم سب کو ایک ہو کر، ایک جٹ ہو کر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ اس کانفرنس میں ہم سب کو شریک ہونا چاہیے۔ حضرت، یہاں ممبئی اور تھانہ میں میونسپل کے انتخابات چل رہے تھے، جمیعت العلماء کی طرف سے ووٹرز کو، خاص کر مسلم ووٹرز کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے، جمعیت علماء کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، اور الیکشنی سیاست سے جمعیت علماء کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے جمعیت علماء ووٹ کے سلسلے میں اس کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہیں گے لوگوں سے کہ ووٹنگ کے دن وہ اپنے گھروں سے باہر آئیں اور 100% ووٹنگ کریں، اور اپنے علاقے کے اس امیدوار کو جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں ملت کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے، اس کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں۔ شکریہ صاحب، شکریہ۔ کہ وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ تشہیر کریں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے جیسے بھی کہا کہ واٹس ایپ ہے، ہر فرد، کوئی ضروری کوئی خاص، کوئی بچہ بھی ایک ہو، اگر وہ اس پروگرام کے بارے میں جانتا ہے تو وہ اس کی تشہیر کرے، علاقوں میں بولے، بات چلائے، اور لوگوں سے ملتے جلتے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اس میں کوشش کرتے رہے، لگے رہے، اور کچھ بھی جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی مفید مشورہ ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی رائے ہو تو آپ آ کر جمعیت کی آفس میں بلا جھجک کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر قابل اطمینان اور قابل عمل وہ رائے رہی تو انشاءاللہ ضرور قبول کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ حضرات کے سامنے کرتے رہیں گے۔ ایک میری گزارش یہ بھی ہے کہ جب کبھی وقت پر آپ حضرات کو کسی میٹنگ کے لیے بلایا جائے تو آپ حضرات برائے مہربانی، کیونکہ ہمارے بڑے ہیں، یہ پتہ نہیں کیسی قربانیاں دے کر وقت نکال کر آتے ہیں، تو ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وقت کا بہت لحاظ کیا جائے، جو وقت ہے اس سے 15-20 منٹ آگے پیچھے کر کے پہنچ جائے، تاکہ پھر پروگرام کو بالتفصیل اور اطمینان کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھا جا سکے۔ انشاءاللہ کریں گے بھائی؟ کوپن جن حضرات کو چاہیے وہ ابھی پروگرام ختم ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، ابھی اہل مساجد کھڑے ہو جائیں جو کوپن لینے۔ دیکھیے بھائی، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اب تک کوئی ایسی گاڑی نہیں بنی ہے جو پیٹرول اور ڈیزل کے بغیر چلتی ہو، اس لیے کوئی بھی پروگرام کرنا ہے، کوئی بھی قدم اٹھانا ہے، اس لیے پیٹرول اور ڈیزل تو لگتا ہی ہے۔ تو یہ کوپن ان حضرات نے بنوائے ہیں، اس کوپن کے ذریعے اجلاس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے ہوتے ہیں، اور یہ کوپن تشہیر کا ایک بڑا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر بک ہے تو وہ کتنے لوگوں سے کہے گا بھئی یہ پروگرام ہونے والا ہے اور یہ 100 روپے کا کوپن ہے، آپ لے لیجئے، کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا، لیکن کم سے کم جو نہیں لے گا اس کے کان تک بھی یہ آواز پہنچ جائے گی کہ متل گراؤنڈ میں کوئی پروگرام ہونے والا ہے۔ اور پھر جو کوپن لے گا، اگر اس کا اپنا آفس ہے تو وہ آفس کے ٹیبل پر رکھے گا، پھر ہر آنے والا شخص اس کو دیکھتا ہے بھئی یہ کیا ہے، تم کو معلوم نہیں کہ متل گراؤنڈ میں پروگرام ہونے جا رہا ہے، اس کا یہ کوپن ہے۔
جس کے جیب میں ہے وہ جب بھی اپنے جیب سے کوئی چیز نکالے گا اس کے سامنے آئے گا یہ کوپن ہے، متل گراؤنڈ میں پروگرام ہونے والا ہے، ہر وقت اس کے ذہن میں متل گراؤنڈ کا پروگرام موجود رہے گا۔ تو یہ کوپن اگر ایک طرف اخراجات اس کے ذریعے پورے ہوتے ہیں تو بہت بڑی تشہیر بھی ہوتی ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس میں بھرپور تعاون فرمائیں، بھرپور حصہ لیں۔ خاص طور سے ائمہ مساجد کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، وہ یہاں آ کر اپنا نام لکھائیں اور کوپن لے لیں۔ بھائی دیکھیے بک نمبر اور اگر مشکل نہ ہو تو کوپن نمبر بھی لکھیں، اتنے کوپن نمبر سے لے کر اتنے کوپن نمبر تک، بک نمبر اور اتنے کوپن نمبر سے لے کر اتنے کوپن نمبر تک فلاں صاحب کو دیے گئے۔ جی اعلان